نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علامات بیان کی گئی ہیں، جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، ان علامات میں سے ایک بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ واپس انہیں دنیا میں بھیجیں گے۔ یہ قرب قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں، بڑی علامات ہیں، ان علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس وقت دنیا میں موجود 3 بڑے آسمانی مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی ملت میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس اجمالی اتفاق کے بعد تینوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے منتظر ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی دنیا میں صلیب کی عبادت موقوف اور اس پلید جانور یعنی خنزیر کا گوشت کھانا بند کر دیا جائے گا۔ جزیہ یعنی غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس ختم کر دیں گے، کیونکہ کوئی غیر مسلم اس وقت باقی نہیں رہے گا، اور دنیا بھر میں عادلانہ اسلامی شریعت قائم ہو جائے گی۔ عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 دن کے بعد آسمان پر لے جائے گئے، اور پھر آخر زمانے میں نازل ہو کر غیر عیسائیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس دوران عیسائی حضرات آسمان کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک صحیح سالم آسمان پر زندہ لے گئے تھے۔ یہودی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے تھے۔ پھر قیامت کے قریب آپ آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو صہیونی عیسائی بن کر یہودیوں کے مددگار تھے، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور بقیہ رحم دل ہمدرد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودی جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کے عقائد کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے القائم المنتظر ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے، یعنی دجال کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہو جائے گی۔ تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور یہودی ان میں سے صرف اتنے افراد کو زندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوس کریں گے۔ آخری معرکہ ان تینوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی قدر مشترک ہے کہ مسیحا کے ذریعے انسانیت کو نجات ملنے سے پہلے کرۂ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ برپا ہوگی۔ اس معرکہ عظیم، جسے المعارک یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، کم از کم 2/3 انسانی آبادی ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ زندہ بچ جانے والے 1/3 لوگ اس دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کریں گے۔ اب وہ 1/3 قوم کون سی ہوگی اور دنیا پر کس نظریے کے تحت حکمرانی کرے گی، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور یہ فیصلہ فلسطین کے قریب ایک وادی ہے، اس وادی میں ہوگا جسے اہل مغرب آرمیگاڈون کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں اس فیصلہ کن معرکے کی زبردست تیاری کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تیاری کر چکے ہیں، اور صرف ایک قیامت خیز دھماکے کے منتظر ہیں جو معاذ اللہ گنبد صخرہ کے انہدام پر ہوگا، کیونکہ ان کے فرسودہ نظریات اور من گھڑت مذہبی داستانوں کے مطابق ہیکل کی مسمار شدہ عمارت گنبد صخرہ کے نیچے ہے۔ جو گنبد کی بنیادیں اکھڑ کر ہیکل کے آثار برآمد ہوں گے تو
تو ان کا وہاں سے مسیحا یعنی دجال نکل آئے گا، اور اس کی آمد پر غیر یہودیوں کا وہ قتل عظیم برپا ہوگا جس کے بعد غیر یہودی اور انسانیت اور عیسائی خصوصاً اہل اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اہل مغرب یہودی یا عیسائی بلا شرکت غیر کرۂ ارض کے حکمران ہوں گے۔ اس اعتبار سے آج کی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب مغرب اور مشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ اہل مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگ خود کو مادیت پسند کہلواتے ہیں اور غیبی حقائق اور پیش گوئیوں کے قائل نہیں سمجھے جاتے، لیکن انہوں نے در پردہ تورات اور انجیل کی تحریف شدہ پیش گوئیوں کے مطابق خود کو تیار کر لیا ہے، جبکہ اہل مشرق آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی اس ہولناکی سے بے خبر ہے جس کی ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ان کی دی گئی اطلاعات حرف بہ حرف پورا ہوتے ہوئے مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ مغرب سے اٹھنے والا طوفان عنقریب ہم پر چڑھ دوڑنے والا ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ قائدین حضرت مہدی اور حضرت مسیح علیہم السلام کی معیت میں ایمان راسخ اور عمل صالح اپناتے ہوئے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہی واحد پہلی اور آخری متعین راہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور اعمال صالحہ کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور دجال کے فتنے اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔